حضور فرماندے نے عثمان تینوں نہیں پتا، میں محمد نو پتا ہے کہ تو گھر نہیں سا، تے میں ایک دفعہ تیرے گھر گیا تے میری بیٹی گھر سی، میں اپنی رقیہ نو پوچھیا، میں کہا میری بیٹی جی ابا جی، میں پوچھیا کہ بیٹا عثمان دا تیرے نال رویہ کیسا ہے، سلوک کیسا ہے؟ تے میری بیٹی کہن لگی ابا جی عثمان دا میرے نال رویہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا رویہ ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اج کر کے اوتھے ہی حضور فرماندے نے میں اوتھے ہی جھولی اٹھا لئی تے میں او جھولی اٹھا کے آکھیا اللہم انی قد رضیت عثمانا، اللہم انی قد رضیت عثمانا، اے اللہ میں محمد عثمان تے راضی ہو گیا، میں محمد عثمان تے راضی ہو گیا، اے اللہ میں راضی ہاں، فرزان ہو تے تو بھی عثمان تے راضی ہو جا۔ میرے معزز سامعین میں کیوں نہ گل کراں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مقام دی، میں کیوں نہ گل کراں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی فضیلت دی کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جھولی اٹھا لین تے جھولی اٹھا کے آکھن پروردگار میں عثمان تے راضی ہاں، یا اللہ تو بھی یہ دے نال راضی ہو جا۔ تے میرے معزز سامعین آنا ذرا تصورات دی دنیا دے اندر ذرا اپنیاں اکھاں بند کر، میں تینوں مدینے دی ایک وادی وچ لے چلا، میں تینوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اینا یاراں دی محفل وچ لے چلا، غالباً جنگ تبوک دا موقع ہے تے میرے محبوب نے اپنے یاراں دے اندر اعلان ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے چلو میرے او یارو اٹھو نا جلدی دے نال کرو چندہ لے کے آ جاؤ، جو جو کسے کول ہے لے کے آ جاؤ۔ تے میرے محبوب دی محفل دے اندر جدوں اعلان ہویا صحابہ ہلے سارے بیٹھے نے تے نبی دا اے دورا داماد اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہن ذرا ایک باری جاگ کے سبحان اللہ کو میں جلدی گل مکاواں، نبی دا اے دورا داماد اے جنوں حضرت عثمان کہندے نے، اے جنوں ذوالنورین کہندے نے، جنوں حیا والا کہندے نے، اے عثمان جلدی دے نال اٹھے نے تے اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر دیتا، اعلان کر کے کہندے نے یا رسول اللہ آقا جی میں عثمان اعلان کرنا وا، تساں نے چندہ منگیا ہے، سب تو پہلا میں لبیک کہندیا ہویا 100 اونٹ، کنا گھٹ نہیں 100 تے اونٹ دین دی وجہ کی سی؟ اونٹ کوئی عام شے تے نہیں سی نا۔ اج کل ساڈے پاکستان دے اندر بھی ایک دفاعی قوت ہے، جدوں پہ خبراں سنو تے پتہ چلتا ہے جی فلاں ملک نے پاکستان کو 4 F-16 طیارے دیے ہیں، کنے دیتے نے؟ 4 دیتے نے تے پورا مہینہ خبریں ہی نہیں جاندیاں، انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے تسی اونوں کیویں بھول سکدے ہو کہ جن نے میرے محبوب دی محفل دے اندر 100 جنگی جہاز دین دا اعلان کیتا ہے۔ اے اونٹ ریگستان دا جہاز ہے، اونٹ کی ہے ریگستان دا، 100 اونٹ میں دینا تے نالی عثمان نے اعلان فرمایا یا رسول اللہ صرف میں 100 اونٹ نہیں دیتا، میں ساز و سامان نال لدے ہوئے اونٹ دینا۔ میرے محبوب نے خوش ہو کے اشارہ کیتا، حضرت عثمان بیٹھ جاندے نے، میرے آقا نے پھر دوبارہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں عثمان اعلان کرنا وا 200 اونٹ، جنوں عثمان نال پیارے اچھی سبحان اللہ،
200 اونٹ بمائے سازو سامان دے میں لے آ کے تواڈے دامن چ رکھنا چاہنا۔ میرے آقا نے تیسرا اعلان کیتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیسری مرتبہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے اعلان کر کے کہندے نے یا رسول اللہ، آقا جی میں 300 اونٹ 300 اونٹ بمائے سازو سامان دے تہاڈیاں قدماں تو قربان کر دینا۔ روایت دے اندر آندا ہے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے چوتھی مرتبہ پھر اعلان کیتا تے باقی صحابہ بھی اپنی اپنی حیثیت دے مطابق، ابو بکر نے بھی جھاڑو دینا شروع کر دیتا، عمر نے بھی گنڈنیاں چک لیاں، جو کسے نو ملیا میرے نبی دیاں قدماں تے قربان کرن لئی سارے آ گئے، پر میں قربان جاواں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی نال گھر گئے نے، 1000 اشرفیاں دی تھیلی لے آ کے میرے نبی دے قدماں وچ رکھ دتی تے ہن ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آپ اندازہ کرو نا کہ میرے نبی نے انج کر کے اشرفیاں دی تھیلی نو کھولیا، وچ انج کر کے اپنا ہاتھ ماریا تے نال میرے نبی اشرفیاں چ ہاتھ پہ مار دینے تے نال عثمان دے چہرے ال ویکھ کے کہندے نے اے عثمان میں محمد اعلان کرنا چاہنا، ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم۔ میں پنجابی چ اگر یہ مانا کراں تے مفہوم یہ ہوئے گا، حضور فرماندے نے عثمان جا چلا جا، اج تو بعد تیرا کوئی بھی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تے جے ہور سوکھا مانا کراں تے مفہوم یہ بنے گا، حضور فرماندے نے عثمان جا تو اج تو بعد جو دلی کر، سبحان اللہ تے آکھو نا، جو دلی کر۔ میں بولیا میں کہ یا رسول اللہ کی مراد ہے؟ حضور فرماندے نے گل سن، جے کوئی بندہ دنیا تے سمجھدار سیانا زیرت حکمت آلا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں وہی چہرہ وے کے دس چھڑنا بندے نو بیماری کی ہے تے تانوں پتہ ہے کہ میریاں اکھاں تے ما زاغل بصر دیاں نے، میرے اتے رب نے جڑا چشمہ رب نے مینوں دیتا ہے اے تے نبوت والی اینک ہے۔ میں عثمان نو ویکھ کے میں محمد نے اندازہ لایا ہے اج تو بعد عثمان کولوں کوئی برا کم ہونا ہی کوئی نہیں۔ او یار جن نے کدی ساری زندگی زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کوئی برا کام نہیں کیتا، کیا وہ کلمہ پڑھن تو بعد کرے گا؟ بولو نا۔ کئی لوگ کہندے نہیں سیانے، وہ کہندے نے یار بڑا اللہ دا کرنا ہویا ہے، پٹھا کام میرے کو ہو ہی چلا سی پر مینوں داڑھی نے بچا لیا۔ انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اللہ نے میرے نبی کو جو بھی دیا ہے پوری دنیا سے چن کے دیا ہے، اللہ نے میرے نبی نو جو بھی دیتا ہے سب تو اللہ دیتا ہے۔ پیڑا کام پٹھا کام ہو چلا سی جے میرے سر تے ٹوپی نہ ہوندی ہے، ٹوپی نبی کی سنت، داڑھی نبی کی سنت۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی اقتدا سے پیار کرنا تیرا کام ہے، تجھے دنیا میں بھی گناہوں سے بچاؤں گا، آخرت میں بھی نبی کا شفاعت نصیب فرما دوں گا۔ نبی دی سنت نو زندہ کرنا چاہیے، بولو نبی دی سنت نو زندہ۔ اور پھر ایک روایت چاہتا ہے کہ جڑے دور سنت مردہ ہو چکی ہوئے اس دور اس مردہ سنت نو زندہ کرنا تے 100 شہیداں دا ثواب ہے۔ کنا ثواب ہے؟ 100 شہداء دا ثواب ہے۔ خیر مقام شہداء موضوع نہیں، ادھر جانا نہیں چاہتا، اشارہ دے کے آگے بڑھنا۔ میرے آقا نے انج کر کے دامن پھیلایا، حضور فرماندے نے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم۔ اے عثمان اج تو بعد تیرا کوئی بھی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے نبی فرماندے نے مینوں پتہ ہے کہ عثمان نے آج تو پہلے اگر کدی کوئی
پیڑا کام نہیں کیتا تے بعد وچ کیویں کرے گا؟ جدو حالے نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، جدو ایمان نہیں سی، ادو کدی نے کوئی پیڑا کام نہیں سی کیتا، ہن تو کیویں کرے گا؟ تے میرے معزز سامعین، اتنا مقام عثمان دا، اتنا مرتبہ عثمان دا، تے اس عثمان نو، اسے عثمان